يا حامل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ. حضرت نوح علیہ السلام کا خاص معاملہ یہ ہے کہ حضرت نوح آدم ثانی ہیں، اور قرآن مجید میں جن رسولوں کا بار بار تذکرہ آیا ہے ان میں سر فہرست حضرت نوح علیہ السلام ہے، لہذا ان کا خاص طور پر یہاں ذکر کیا کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے ہم نے وحی کی تھی نوح کی طرف اور ان کے بعد آنے والے رسولوں کی طرف، نبیوں کی طرف. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے وحی کی ابراہیم کی جانب، و اسماعیل اور اسماعیل کی جانب، و اسحاق و یعقوب اور اسحاق و یعقوب کی جانب، والاسباط اور ان کی اولاد کی طرف. وَآتَيْنَا داود زبورا، اور ہم نے داود کی طرف زبور جیسی کتاب نازل فرمائی، وحی فرمائی. اب یہاں پر ویسے تو ایک بڑا خوبصورت گلدستہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے ناموں کا، لیکن کچھ کو ان میں سے بھی زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے، یعنی باقی تمام پیغمبروں میں یہ ہائی لائٹ کیے گئے اس مقام پر، لیکن کچھ کا ذرا بطور خاص ذکر کیا گیا. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے جا کے ذکر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے لٹرلی کلام فرمایا، محاورتاً نہیں، لٹرلی کلام فرمایا. اسی طرح حضرت داود کا ذکر کیا کہ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داود کو زبور عطا فرمائی. زبور جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حمد کے ترانوں پر مشتمل تھی. آج بھی آپ کو سامز آف ڈیوڈ کے عنوان سے جو نیو ٹیسٹمنٹ میں ملیں گے وہ اصل میں زبور شریف ہی ہے، تو آپ پڑھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد کے ترانے ہیں، تو اردو ترجمہ ہے. اور حضرت داود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ سریلی مترنم آواز عطا فرمائی تھی، اور جب وہ ترنم کے ساتھ زبور شریف پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ وجد میں آتے تھے، یعنی ایسی خوبصورت آواز تھی. اب وہ کس طرح ہوتا ہوگا یہ تو اگر ہم دیکھ پاتے تو شاید اس کا کوئی اپنے ذہن میں تصور قائم کر سکتے ہیں، لیکن واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ پہاڑ بھی وجد میں آتے تھے، وہ بھی جھومتے تھے. اس کے بعد فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، یعنی یہ اصل میں سارا کا سارا کس کے ساتھ اٹیچڈ ہے؟ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ. اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے جیسے ہم نے وحی بھیجی تھی نوح کی طرف اور فلاں 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 کی طرف. اب کہا جا رہا ہے کہ اور بہت سے رسولوں کی طرف. یہ رسولن کی جو زبر ہے آخر میں 2 زبریں ہیں، یہ بتا رہی ہیں کہ یہ مفعول ہے. کس کا مفعول ہے؟ اوحینا کا، ہم نے وحی کی ان پیغمبروں کی طرف اور بہت سے رسولوں کی طرف، رسولن بہت سے رسولوں کی طرف. قد قصصناہم علیک، جن کا ذکر ہم نے آپ سے کر دیا ہے، جن کی کہانی آپ کو سنا دی ہے. ورسولن، اور بہت سے ایسے رسولوں کی طرف بھی لم نقصصہم علیک، جن کا ہم نے آپ سے تذکرہ نہیں کیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ کی طرف جو ہم نے وحی کی اس کی نوعیت کیا تھی؟ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام فرمایا جیسے کلام کیا جاتا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی
اگرچہ فیس ٹو فیس آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھ کر گفتگو نہیں ہوئی، لیکن بہرحال بغیر کسی واسطے کے ہوئی، بغیر کسی فرشتے کے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کلام فرمایا حضرت موسیٰ کے ساتھ، اور یہ یونیک اعزاز ہے پیغمبروں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اسی لیے وہ کلیم اللہ کہلاتے ہیں۔ کلیم کے معنی کلام کرنے والا نہیں، جس سے کلام کیا گیا، جیسے حمید ہم کرنے والا نہیں، حمد کیا گیا، اسی طرح کلیم جس سے کلام کیا گیا۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور موسیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا جیسے کلام فرمایا جاتا ہے، کلام کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے واقعتاً ان سے خطاب فرمایا، اور لائیو کنورسیشن جسے کہہ سکتے ہیں وہ ہوئی حضرت موسیٰ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان۔ رسلا مبشرین و منذرین، یعنی یہ سارے رسول جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے یہ خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے تھے۔ رسولوں کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، ان پر یہ واضح کرنا کہ اگر وہ اللہ کی بندگی اختیار کریں گے تو انہیں ہمیشہ ہمیش کی زندگی ملے گی، اور ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے باغات ملیں گے جن کے اندر رہنے کے عمدہ مسکن ہوں گے، اور ہر لگژری وہاں ان کی ڈسپوزل پر ہوگی۔ اور ساتھ ہی وارن کرنا کہ دیکھو اگر تم نے اللہ تعالیٰ کو ماننے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی سے سرتابی کی تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی سزا کے مستحق ٹھہرو گے، اور وہ ہمیشہ ہمیش کی آگ بھی ہو سکتی ہے جہنم کی۔ تو یہ دو فنکشن ہیں ہر رسول کے، ان دونوں کو اکٹھا کیا گیا، رسولا مبشرین و منذرین۔ یہ سب پیغمبر جن کی طرف ہم نے وحی بھیجی تھی یہ خوشخبری دیتے ہوئے اور خبردار کرتے ہوئے آئے تھے۔ کیوں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کی تشریف آوری کے بعد انسانوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی حجت، کوئی دلیل، کوئی بہانہ باقی نہ رہے۔ عربی زبان میں محاوروں کے اندر جیسے انگریزی میں یعنی پٹ ایک ورب ہے، اور اس کے ساتھ آپ آن لگا دیں تو کپڑے پہننا مراد ہے، اور اگر آپ آف لگا دیں تو کپڑے اتارنا مراد ہے، ایک دوسرے کا بالکل الٹ۔ اسی طرح عربی زبان میں لام جو ہے یہ عام طور پر فیور کے لیے آئے گا، اور الا جو ہے یہ اگینسٹ کے لیے آئے گا۔ گواہی دو گواہیاں ہوتی ہیں نا، ایک صفائی کی گواہی ہوتی ہے اور ایک استغاثہ یعنی پروزیکیوشن کی گواہی ہوتی ہے۔ صفائی کی گواہی کیا ہوتی ہے؟ وہ ملزم کی طرف سے صفائی پیش کر رہا ہوتا ہے، گواہی دینے والا، اور استغاثے کا گواہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ واقعی یہی مجرم ہے، اسی نے یہ حرکت کی ہے، یہی گناہ گار ہے، یہی غلط ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے گا الا اور لام دونوں آ رہے ہیں۔ لام آ رہا ہے اللہ کی طرف انسانوں کے لیے، اور الا آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو انسانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی حجت، کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ پیغمبر خوشخبری دینے والے، خبردار کرنے والے، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں پیش کرنے کے لیے رسولوں کے آ جانے کے بعد کوئی حجت، کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اسے تو یہ بھی پتا ہے کہ کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے، لیکن عدل و انصاف کے کچھ تقاضے ہیں۔ جیسے کوئی جج اگر کسی واقعے کا چشمدید گواہ ہو تو وہ اپنی گواہی کی بنیاد پر وہ فیصلہ نہیں کر سکتا، پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جج کسی اور جج کو وہ کیس پاس آن کرے، اور خود پھر جا کر گواہی کے کٹہرے میں کھڑا ہو اور لیٹ دیٹ جج ڈیسائیڈ
تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ اس کے سامنے ہے، لیکن عدل و انصاف کے تقاضے کے طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاں گواہ پیش ہوں گے۔ خاص طور پر سزا دینے سے پہلے جس کو تو اللہ تعالیٰ نے نوازنا ہے اس کو تو گواہی کی کیا ضرورت ہے، لیکن جس کو سزا دینی ہے اس کو وعدے کرنے کے لیے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی، اور اس کے خلاف جو جو ثبوت ہیں وہ اس عدالت میں اس کے سامنے لائے جائیں گے۔ سب سے بڑا جو ثبوت ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے وہ اس کی روح، اس کا ضمیر، اس کا اپنا نفس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے یار و مددگار دنیا میں نہیں بھیجا، اس کو ایک روح دے کر بھیجا ہے جو روشنی کی ایک سورس ہے، ایک پرسونیفائڈ وجود بھی ہے اس کا، لیکن وہ ایک روشنی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی معرفت بھی ڈال کے بھیجا ہے اور خیر و شر کی پہچان بھی دے کر بھیجا ہے۔ سورۃ الشمس میں فرمایا گیا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس انسانی کی جو اس کو سنوارا گیا یا جس نے اس کو سنوارا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس میں الہامی طور پر ڈالا اس کے تقوی کا علم بھی اور اس کے فجور کا علم بھی، یعنی کون کون سی حرکتیں اس کی انسانی شخصیت کو انٹیکٹ رکھیں گی اور کون سی شخصیتیں اسے انسان کے حیوانی وجود کی مٹی میں دفن کر دیں گی۔ یعنی اگر صوفیہ کرام کو اگر آپ پڑھیں تو ان کی گفتگوؤں میں، ان کے اشعار میں، ان کی تحریروں میں دل کو ایک شیشے سے تعبیر کیا جاتا ہے، شیشہ دل، جس کے اندر کیا ہے؟ روح کا چراغ ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہ سورہ نور کے 5ویں رکوع میں بیان ہوئی ہے تمثیل۔ اور اس کے باہر کیا ہے؟ انسان کا سینہ جس کے اندر وہ دل رکھا ہوا ہے، وہ چمنی رکھی ہوئی ہے، وہ چراغ رکھا ہوا ہے، اور پھر انسان کا جسم ہے۔ انسان کا جسم جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مٹی سے بنا ہے، حیوانی وجود ہے اس کا، اس کی ارضی خواہشات ہیں، زمینی خواہشات ہیں جو اس شیشہ دل کو داغدار کرتی ہیں، دھبے لگاتی ہیں اس پر۔ جب انسان اپنی کسی زمینی خواہش کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو دھو دیا جاتا ہے، اور اگر اس گناہ پر کنسسٹنٹ رہے تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا دل ہوتے ہوتے یوں بند ہو جاتا ہے، اپنی مٹھی مبارک بند کر کے آپ نے فرمایا۔ تو سب سے پہلی حجت تو انسان کے خلاف وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی معرفت دے کر بھیجا تھا، نیکی کی طرف، نیکی کی پہچان بھی دی تھی اور اس کی طرف رغبت بھی دی تھی، اور برائی کی پہچان بھی دی تھی اور برائی سے نفرت بھی اس کے دل میں رکھی تھی۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ محاسبہ کر سکتا ہے، اور جن لوگوں تک نبوت کا علم نہیں پہنچتا، نبوت کی روشنی نہیں پہنچتی، تو ان کا محاسبہ جو ہے وہ اسی نور کی بنیاد پر ہوگا۔ لیکن چونکہ گنجائش موجود ہے، یعنی انسان کے دل سے جو بھی خیالات اٹھتے ہیں، اس کے دل کی جو بھی فیلنگز ہیں وہ فیلنگز ہوتی ہیں، انسانی زبان میں وہ کلام نہیں ہوتا عام طور پر، لہذا اس میں امکان موجود ہے کہ انسان اس کو انٹرپریٹ کرنے میں غلطی کرے، لہذا جتنا امکان ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی الاؤنس دیتا ہے۔ یعنی اخروی محاسبے میں تو ہر چیز، یعنی کمپیوٹر تو شاید اس سے بہت پیچھے ہو، جتنا سوفسٹیکیٹڈ وہ محاسبہ ہوگا اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ایک ایک پائی، ایک ایک ملی گرام، کیا وہ ڈیسی گرام جو ہے اس کا بھی حساب جو ہے وہ سامنے آ جائے گا کہ کتنا پتا تھا اور کتنی ضد کی، کتنی بات سمجھ میں آئی تھی اور کتنی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس حساب پر قادر ہے پوری طور پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی اس حجت کو تمام کیا، اپنی اس گواہی کو مکمل کیا اپنے پیغمبروں کو بھیج کر۔ پیغمبر کون ہے؟ اللہ کے رسول کون ہے؟ یہ سلیم الفطرت انسان ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس فطرت کو، اس روشنی کو،
اس شیشہ دل کو صاف رکھتے ہوئے انٹیکٹ رکھا ہے، اور ان کا اخلاق اعلیٰ ہوتا ہے، ان کا کردار اعلیٰ ہوتا ہے، مثالی ہوتا ہے۔ مزید برآں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی وحی سے نوازتا ہے، اور پھر وہ انسانی زبان میں کلام کرتے ہوئے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں۔ پھر اس پر بھی آپ نوٹ کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجتے ہی کسی قوم کو تباہ نہیں کیا، ہر قوم کو، ہر کمیونٹی کو پورا موقع دیا کہ وہ غور و فکر کر کے ٹھوک بجا کے دیکھ سکیں ہمارے پیغمبر کو، اور اگر سب کچھ جان لینے کے باوجود وہ انکار کرتے ہیں، تب اس دنیا میں رسولوں کی تشریف آوری کے نتیجے میں انسانوں پر عذاب آئے ہیں۔ بغیر رسول بھیجے کوئی عذاب نہیں آیا۔ یہاں پر اصل میں ذکر ہے اخروی محاسبے کا، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی حجت، کوئی بہانہ، کوئی پلی باقی نہ رہے۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ربا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو کون ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو یہاں مجھے حاضر کر کے میرا محاسبہ بھی کرنے والا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو سب پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تھا، تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ پر کوئی الزام دینے کا موقع نہ ملے۔ یہ بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے مولانا فتح محمد صاحب نے کہ تو نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں، یعنی اب رسولوں کے آ جانے کے بعد کوئی اللہ تعالیٰ پر یہ الزام نہیں دے سکتا کہ یہ مجھ پر زیادتی ہو رہی ہے۔ ویسے بھی اصول ہے، امتحان ہمیشہ کچھ پڑھا کر لیا جاتا ہے۔ سال بھر استاد بچے کو پڑھاتا ہے اور پھر اس کا امتحان لیتا ہے۔ یعنی اداروں کے اندر اگر کوئی ٹریننگ کا کوئی سیشن ہوگا تو اس کے بعد امتحان ہوگا، بغیر ٹریننگ کے، بغیر پڑھائے کوئی امتحان نہیں ہوتا۔ اس کے بعد فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ بالادست، بالا کے معنی اوپر اور دست کے معنی ہاتھ، بالادست یعنی بالادست اور زبردست۔ آپ عزیز کا ترجمہ بہت سے تراجم میں زبردست دیکھیں گے، میں نے اس لیے وہ ترجمہ نہیں کیا اس لیے کہ ایک تو زبر جو ہے وہ فارسی کا لفظ ہے، لیکن اردو محاورے میں زبردست جو ہے یہ دھونس کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، دھونس جمانے والا۔ تو اصل میں کیا ہے؟ آل مائٹی، العزیز، آل مائٹی انگریزی ترجمہ کریں گے تو بات واضح ہو جائے گی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی مائٹی اور حکمت والا۔ مائٹی سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی نیک کو جہنم میں ڈال دے تو کوئی اس سے جا کے پوچھ نہیں سکتا کہ ایسا کیوں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ ظالم بھی نہیں ہے اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا محاسبہ کرنے سے پہلے اچھی طرح ان پر بات واضح کرے اور پھر ان کا حساب لے۔ لیکن اللہ یشہد، اچھا اب یہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے، یہیں سے بات شروع ہوئی تھی کہ انا اوحینا الیک، اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، کما اوحینا الی نوح، جیسے ہم نے نوح پر وحی کی تھی اور باقی پیغمبروں پر کی تھی۔ اب وہی بات جو پہلی بات ہے اس کو دوبارہ ری ایمفیسائز ایک نئی طریقے سے کیا جاتا ہے، لیکن اللہ یشہد بما انزل اللہ الیک انزلہ بعلمہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ بھی اس نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اس کو اپنے علم کی بنیاد پر نازل کیا ہے، اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے، ایویں نہیں پھینک دیا۔ یعنی اول تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ جو ہے ہمارے ایمان کی روح سے ویسے ہی سوٹیبل نہیں ہے، لیکن یہاں ذرا اس کو نکھیڑ کر واضح کیا جا رہا ہے، ایویں نہیں۔ یعنی بھائی جو ہمارا محاورہ ہے اس کی نفی ہو رہی ہے، ورنہ ایک بندہ مومن کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بھی ایویں نہیں ہوتا۔ تو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے آپ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کے بارے میں گواہی دیتا ہے کہ انزل الیک انزلہ بعلمہ، اس نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے۔
والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے گواہی دینے کے لیے، فرشتوں کی گواہی کی یا کسی اور ٹیسٹیمونیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو کفر کرتے ہیں اور اللہ کے راستے پر آنے سے روکتے ہیں، اپنے آپ کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی۔ قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ یقیناً گمراہی سے بہت دور چلے گئے، گمراہی میں بہت دور چلے گئے ہیں۔ جب انسان بھٹکتا ہے، راستہ بھولتا ہے، یعنی کوئی شخص جو ہے وہ آنا چاہتا تھا بسم اللہ ٹیکسٹائل، تو وہ چوک کراس کر گیا، لیکن چوک کراس کرتے ہی اس کو اندازہ وہ میں تو جناب روڈ پہ جانا تھا، اور وہ پہلے ہی یو ٹرن سے واپس آ جائے تو وہ دور تو نہیں بھٹکا نا، وہ قریب ہی بھٹکا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ شاہکوٹ پہنچ جائے اور پھر جا کے اسے پتہ چلے کہ ہو بسم اللہ ٹیکسٹائل تو پیچھے رہ گئی ہے، تو پھر اس کو واپس آنے میں دیر لگے گی۔ تو یہاں کیا فرمایا؟ قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ اور خاص طور پر اب موٹر وے پر ہوں تو وہاں موٹر وے پر تو انٹرچینج ہے وہ بھی کئی دفعہ 30 کلومیٹر کے بعد آتا ہے، یعنی آپ نے ایک ایگزٹ مس کر دیا تو آگے آپ کوئی انٹرچینج ملے گا، تب آپ جو ہے وہاں سے پہلے موٹر وے سے نکلیں گے، پھر گھوم کر دوسری طرف سے آئیں گے، پھر ان ہوں گے، پھر وہ فاصلہ طے کریں گے، پھر جا کر آپ وہاں پہنچیں گے۔ تو ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا ان الذین کفروا وظلموا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کرتے رہے۔ یہاں ظلم سے مراد ایک تو لیا جا سکتا ہے کیونکہ شرک کیا ہو، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید نے ظلم کو، شرک کو ظلم کہا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح کیا ہے کہ ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ اس کے علاوہ عام جو یوزیج ہے لفظ ظلم کا وہ کیا ہے؟ انسانوں پر زیادتی کرنا، ان کی حق تلفی کرنا۔ تو ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، آن ٹاپ آف دیٹ مزید برآں انسانوں پر زیادتیاں بھی کی، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا نہیں ہے، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ ہی انہیں اپنے راستے کی طرف ڈائریکٹ کرنے والا ہے۔ بہت خوبصورت آیت ہے کہ انسان کفر بھی کرے اور اوپر سے ظلم بھی ڈھائے تو پھر کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سے دور ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں کوئی جائے پناہ نہیں مل سکتی، ہمیں کوئی سہارا نہیں دے سکتا، ہم پر کوئی عنایت نہیں کر سکتا، اور کسی کی عنایت ہمارے لیے کارگر بھی نہیں ہو سکتی، ہم اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ کر رہیں گے۔ تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا نہیں ہے، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ ہی انہیں راستے کی طرف ڈائریکٹ ہی کرنے والا ہے۔ الا طریقہ جہنم خالدین فیہا ابدا، سوائے جہنم کے راستے کے، ہاں ان کو اللہ تعالیٰ اپنے راستے کی طرف تو ڈائریکٹ ہی کرے گا، ہاں جہنم کے راستے کی طرف ڈائریکٹ کرے گا، خالدین فیہا ابدا، تاکہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں، یعنی جلتے رہیں۔ وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں بار بار ایسے مواقع پر آتا ہے کہ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے۔ جب بھی انسان کسی کے خلاف کوئی ایکشن لیتا ہے تو ایک بات اس کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس کا کوئی ری ایکشن بھی آئے گا، کیا وہ اس ری ایکشن کو سنبھال سکے گا؟ میں آپ پر کوئی زیادتی کرتا ہوں تو ظاہر بات
اب بھی آپ مجھے کچھ نہ کچھ جواب تو دیں گے نا. تو ظلم کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے اگر انسان کو یہ خیال رہے کہ اس کے ریئیکشن کو میں سنبھال لوں گا تو بہت سے ظلم انسان ویسے نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے ایک سے زائد مقامات پر یہ بات واضح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ اس پوری کائنات کا مالک، رب اور بادشاہ ہے، لہذا اس پوری کائنات میں کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. سورۃ الشمس کے آخر میں قوم سمود کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی نشانی کے طور پر جو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی بھیجی تھی اس کی ٹانگیں کاٹی، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے دوچار کیا اور فسواھا، برابر کر دیا، پدرا کر دیا. اور اس کے بعد بڑے خوبصورت الفاظ میں فلا ولا یخاف عقباھا، اور اللہ تعالیٰ اس کے کانسیکوینسز سے نہیں ڈرتا. یہاں بھی کیا بات ہے؟ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ کو جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی نہیں کرنی پڑنی، پیٹرول یا گیس کا کوئی بندوبست نہیں کرنا پڑنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو حکم ہی کافی ہے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. یا ایھا الناس، لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق، تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں کیا لے کر؟ بالحق من ربکم، تمہارے رب کے پاس سے حق لے کر تمہارے پاس آئے ہیں. فآمنوا، پس ایمان لاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا. یعنی وہ بات جو اوپر کہی تھی کہ پیغمبروں کے آ جانے کے بعد انسان کے لیے کوئی اسکیپ نہیں رہتا، اب اسی کو ایک پریکٹیکل شیپ دی جا رہی ہے. لوگوں، تمہارے پاس پیغمبر تشریف لے آئے ہیں بالحق من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے حق لے کر. فآمنوا، پس ان پر ایمان لے آؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تکفروا، اور دیکھو اگر تم نے انکار کیا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو تم اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید واضح فرمایا کہ اگر تمام انسان نیک ترین شخص جیسے ہو جائیں دنیا میں تو بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ذرا برابر کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تمام انسان بدترین شخص جیسے ظالم اور کافر ہو جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یہاں فرمایا اگر تم نے انکار کیا تو یاد رکھنا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی جاننے والا، حکمت والا. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، ایگزیجریشن نہ کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں صرف حق بات ہی کہو. یعنی غلو کیا ہوتا ہے؟ ایگزیجریٹ کرنا. اور یہ جس آدمی کو ایگزیجریشن کی عادت پڑی ہو تو وہ دین کی بات کرتے ہوئے بھی اپنی اسی عادت پر برقرار رہتے ہوئے زیادہ مسالہ لگا جاتا ہے، جبکہ دین کا معاملہ یہی بہت نازک ہے. میں کوئی بات جو قرآن مجید میں نہ ہوں تو میں اپنی نیک نیتی کے ساتھ ہی خواہ ایسا کروں کہ ذرا آپ لوگ ذرا اور قائل ہو جائیں تو میں کہوں گا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بات طرف ایک جھوٹی بات منسوخ کر دی. تو ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ تعالیٰ کے بارے میں صرف حق بات ہی کہو. اچھا، اب آگے یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے وہ آگے پڑھیے. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ،
آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا. اچھا وہ بیٹا قرار کیوں دیا؟ دیکھیے تمام کے تمام پیغمبر کیا ہیں؟ انسان ہیں. لیکن جب ایک انسان کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا رسول ہے تو پھر اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس کی بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے. اب اسی چکر میں اگر عیسائیوں نے یہ کیا ہو کہ ذرا اور زیادہ زور پیدا ہو جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اب وہ سمجھ میں آ گیا کہ ایگزیجریشن سے مراد کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں صرف حق بات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا اور ایک بندوبست اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا جو دوسرا کلمہ ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ وضاحت کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اس نے معلوم ہوتا ہے کہ بہت رول ادا کیا ہے. مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شاید اس کا 1000واں حصہ بھی محبت نہیں ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص حفاظت کا بندوبست ہے کہ آج تک مسلمانوں کا کوئی فرقہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. کبھی سنا آپ نے؟ عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، یہودیوں کے بعض گروہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بت آپ کو مل جائیں گے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بت تو بہت دور کی بات ہے. کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ بھی بنائے، کوئی ان کی ایک خیالی تصویر بھی بنائے تو مسلمان الحمدللہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کو روکتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں اس پر اپنے غم و غصے کا. لہذا اگر کوئی ایسی حرکت کرتا بھی ہے تو یا تو وہ کیفر کردار کو پہنچ جاتا ہے اور یا پھر ایک ایسا تھریٹ کریٹ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے پھر لوگ جو ہیں ذرا اس سے باز رہتے ہیں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت نہیں تھی، حضرت عیسیٰ آخری رسول نہیں تھے، یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مسخ ہو جاتی معاذ اللہ تو پھر اس کے ریپیئر کا کوئی امکان نہیں تھا، کیونکہ آپ آخری رسول ہیں. حضرت عیسیٰ کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے، لہذا لوگوں نے اپنا جو بھی اظہار کرنا تھا، ایگزیجریشن کرنی تھی وہ کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید نے آ کر اس کی اصلاح کر دی. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سر حیثیت کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. ہاں باقی انسانوں کے مقابلے میں وہ اللہ کے رسول ہیں. یہ جو فرمایا کلمتہ، اس کو نوٹ کیجیے، یہ کلمہ کیا ہے؟ پچھلی دفعہ بھی اس کا ذکر ہوا تھا. کلمہ کہتے ہیں ورڈ کو، ورڈ آف اللہ. مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بہت سے معجزات وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت پر ظاہر ہوئے. ویسے تو اس کائنات کا پتہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے بغیر نہیں گھومتا، یعنی میرا ہاتھ کا یہاں سے یہاں لے جانا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سے کلمات انوالوڈ ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکام انوالوڈ ہیں. ایک چین آف ایونٹس ہے، جب وہ مکمل ہوتی ہے تو چھوٹا سا عمل واقع ہوتا ہے. آپ صبح سے لے کر اب تک نوٹ کر لیں، حساب لگائیں، آپ کے اپنے حساب کتاب میں آ جائیں گے. اگر یہ ہو جاتا تو میں نہ ہوتا، اگر ایسا ہو جاتا تو میں آج مل نہ آتا، اگر ایسا ہو جاتا تو میں درس میں بیٹھا ہوا نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں آج کیسے پہنچایا ہے، ہم کیسے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے ہیں بیٹھ کر. اللہ تعالیٰ کی جو اجازت تھی، جو پرمیشن تھی، اس کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے سارے حالات کو سازگار بنایا. حالات کی سازگاری ہوئی تو میں اور آپ یہاں موجود ہیں، اور اگر ان حالات میں سے کوئی ایک حال بھی اس لنک کے ساتھ نہ آتا تو ہم یہاں موجود نہ ہوتے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے کہ جو مادی اسباب ہیں ان سے بیونڈ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ معاملہ کیا. یعنی حضرت مریم سلام علیہا کی پیدائش ہی سے وہ جو خاص انوار تھے اللہ تعالیٰ کے، ان کا ظہور شروع ہو گیا تھا. حضرت مریم کی والدہ نے ان کی پیدائش سے پہلے
یہ منت مانگی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے ہیکل کے لیے، مسجد کے لیے وقف کروں گی۔ اور جب بچی پیدا ہو گئی تو انہیں کہا ہو یہ تو بچی پیدا ہو گئی، میرا تو خیال تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا، لیکن انہیں اپنی نظر نہیں توڑی اور یہ بچی بھی ہیکل کے حوالے کر دی۔ اب ہیکل کا ہر پریسٹ، ہر پادری، ہر مولوی وہ دیکھ رہا تھا کہ اس بچی کے اندر خاص ایک نور ہے، غیر معمولی بچی ہے، لہذا ہم سورہ آل عمران میں پڑھ کے آئے ہیں کہ باقاعدہ قرعے ڈالے گی اس کے لیے کہ کون سا پریسٹ یا کون سا مولوی اس بچی کی تربیت کرے گا اور اس کو سپروائز کرے گا۔ تو حضرت مریم ہی کے اپنے خالو حضرت زکریا جو اللہ کے نبی بھی تھے، ان کے نام قرآن نکلا، لہذا حضرت زکریا سلام علیہ السلام نے حضرت مریم سلام علیہا کی تربیت کی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت مریم سلام علیہا کہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اب اللہ تعالیٰ اب بڑے لوگوں کو بڑے بڑے امتحان لیتا ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد حضرت مریم کو بچے کو نہ پھینکنے کی اجازت دی اللہ تعالیٰ نے، نہ چھپانے کی اجازت دی، نہ کہیں اس سرزمین کو چھوڑ کر کہیں دور چلے جانے کی اجازت دی، بلکہ حکم کیا ہوا کہ اس بچی کو گود میں اٹھاؤ اور چلو پبلک میں، اپنی کمیونٹی میں جہاں ہر شخص تمہیں جانتا ہو کہ تم ایک غیر شادی شدہ عورت ہو، تمہارا نام بھی معلوم ہو، تمہارے باپ کا نام بھی معلوم ہو، تمہارے بھائی کا نام بھی معلوم ہو۔ تو جب حضرت مریم سلام علیہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھا کے ان کے اندر گئیں تو جس کے منہ میں جو آیا اس نے کہا یا ہارون یا اخت ہارون ما کان ابو امرا سوئن ابو کی امرا سوئن و ما کانت امو کی بغیہ، او مریم یہ کیا کر کے آئی ہو؟ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی، تم یہ کیا کر کے آئی ہو؟ تو حضرت مریم کو حکم تھا کہ آپ نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دینا، اشارہ کرنا ہے کہ میرا چپ کا روزہ ہے۔ تو حضرت مریم نے پہلے یوں بتایا کہ میرا چپ کا روزہ ہے، اور پھر کہا کہ بچے سے پوچھو۔ اس پر وہ اور زیادہ بفرے، باتیں کیا کر رہی ہو؟ ہم کس دودھ پیتے ہوئے بچے سے، شیرخوار بالکل نومولود بچے سے کیسے پوچھیں؟ اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی ذات سے ان معجزات کا ظہور شروع ہوا، اور یہی وہ سب چیزیں تھیں کہ جس میں یعنی ایک خیال کی حد تک گنجائش موجود تھی کہ کوئی خاص تعلق ہے ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے سب کچھ کر سکتا ہے، شاید یہ بچہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا بیٹا اتنا ہو، معاذ اللہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی وضاحت کر دی کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ نے کتاب سے نوازا ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں غلو نہ کیا کرو اور صرف وہی بات کیا کرو جو حق ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول اور اللہ کا کلمہ تھے۔ کلمہ یعنی اللہ تعالیٰ کا ایکسپریس ورڈکٹ، یہ ہو جائے، یہ مانگی گود سے بول پڑے، یہ زندہ آسمان پر اٹھ جائے، یہ آسمان سے واپس آ جائے، یہ کیا ہے؟ ویسے تو روٹین میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے کلمات سے ہو رہا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کیوں کہا گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ایکسپلسٹ جو کلمات تھے ان کا ظہور ان کی شخصیت میں ہوا۔ القاہا الی مریم، کہ بے شک عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ تھے۔ القاہا جو اللہ تعالیٰ نے القاء کیا تھا، ڈالا تھا، الی مریم حضرت مریم میں، وہ روح منہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ایک امر تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی روح تھے۔ یہ روح کا لفظ جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے امر کے لیے آتا ہے، قرآن مجید کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ عام طور پر ہمارے محاورے میں روح کا لفظ جو ہے صرف انسانی جو روح ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں اس کے جو استعمالات ہیں
وہ کیا ہے کہ یہ فرشتوں کے لیے بھی آیا ہے، الروح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے آیا ہے، قرآن مجید کے لیے آیا ہے۔ سورہ شورى کی آخر میں فرمایا گیا کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور یوں ہم نے آپ کی طرف وحی کیا اپنی روح کو، اپنے امر سے، اپنے حکم سے۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، یعنی پرائر ٹو دس آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور کتاب کیا ہوتی ہے۔ ولیکن جعلناہ نورا، اب ہم نے بنا دیا ہے اس کو، یعنی قرآن مجید کو کیا؟ نور، ایک روشنی۔ نہدی بہ من نشاء من عبادنا، کہ جس کے لیے اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں ہم راستہ دکھاتے ہیں۔ تو وہاں سے قرآن مجید کو روح کہا گیا۔ تو یہاں کیا کہا؟ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روح کہا گیا۔ کامن چیز کیا ہے؟ یعنی وہ چیز کہ جو اللہ تعالیٰ کے عالم امر سے وجود میں آئی ہو۔ امر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو بھی کام ہے ہم کہتے ہیں اللہ نے کیا۔ عام طور پر جو کام ہم دیکھتے ہیں وہ تخلیقی پروسیس سے ہوتے ہیں، ایک بچے کے پیدا ہونے کا ایک طریقہ ہے، اور انسان کے بیمار ہونے کی بھی کوئی نہ کوئی ریزن ہے، اور اس کے تندرست ہونے کے بھی کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہے۔ اگرچہ ہمارا ایمان کیا ہے کہ انسان نہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر بیمار ہو سکتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بغیر تندرست ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا امر تو وہاں بھی آتا ہے۔ اسی طرح بچے کی پیدائش جو ہے وہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، لیکن اس کا ایک پروسیس ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پروسیس میں سے ایک لنک مس کر دیا۔ نارمل پروسیس کیا ہے کہ میل اور فیمیل کے فزیکل ملاپ سے بچے کی پیدائش ممکن ہوتی ہے، تو یہاں کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں حضرت مریم سلام علیہا نے حضرت جبرائیل سے چیخ کر کہا تھا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ میرے پاس نہ آنا۔ تو اس نے کہا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا ان سے کہ میں تو آپ کے لیے آپ کے رب کی طرف سے ایک بیٹے کی خوشخبری لے کے آیا ہوں۔ تو کیا کہا حضرت مریم نے؟ انا یکون لی غلام، کی گل کر رہے تو میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے تو کبھی کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ لیکن یہاں کیا ہوا؟ یعنی وہ نارمل پروسیس مس ہوا، تو یہ کیا تھا؟ اس کی جگہ کس نے پوری کی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم نے۔ تو اس معنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہیں کہ اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے القاء کیا، ڈالا الی مریم کی طرف، مریم میں، وروح منہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی روح، اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، پس تم مانو اللہ اور اس کے رسولوں کو، ولا تقولوا ثلاثۃ، اور تم یہ نہ کہو کہ خدا تین ہیں، انتہوا باز آ جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تعالیٰ تو صرف واحد معبود ہے، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس سے پاک ہے، یعنی اس سے ابو ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز، کام کا بنانے والا۔ کوئی کام نہیں بن سکتا جسے اللہ نہ بنانا چاہے، اور جسے اللہ تعالیٰ بنانا چاہے، جو کام اللہ تعالیٰ کرنا چاہے، اسے کائنات کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن